بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام پر آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان شب برات کی فضیلت اور بخشش کے بارے میں ہے کہ اس رات کو کن کن لوگوں کی بارگاہ خداوندی میں توبہ قبول کی جاتی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ماہ شعبان کا تمام مہینہ برکتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، خصوصاً اس کی 15ویں رات جس کو شب برات اور لیلہ مبارکہ کہتے ہیں، باقی شعبان کی راتوں بلکہ تمام سال کی اکثر راتوں سے افضل ہے۔ خود خالق دو جہاں اس رات کی تعریف اپنے قرآن مجید میں اس طرح فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ صدر الافضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ برکت والی رات سے مراد شب برات ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، اور یہی تفسیر مفسرین کا مذہب ہے۔ اور اس مبارک رات میں ہر شخص کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس قدر اس کو ملے گا اور اتنا استعمال کرے گا۔ اسی طرح اجل بھی لکھ دی جاتی ہے کہ فلاں شخص اتنی مدت تک زندہ رہے گا اور فلاں وقت میں مرے گا۔ اسی طرح جو کام آئندہ سال ہونے والا ہوتا ہے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اس رات میں نئی فہرستیں تیار ہوتی ہیں اور بارگاہ رب العزت میں پیش کی جاتی ہیں۔ یوں تو ہر رات اور ہر دن اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، مگر بعض راتوں اور دنوں کو خصوصیت عطا فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلائیے۔ خدا کے دن کون کون سے ہیں؟ یہ وہی مقدس دن اور مقدس راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں کا ظہور ہوا اور اس کی شان و عظمت کے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوئے، جن میں اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے بڑے بڑے انعامات و عناپات سے سرفراز ہوئے۔ ان دنوں اور راتوں کو بارگاہ خداوندی میں وہ عظمت و سرفرازی حاصل ہوئی کہ اپنی نسبت سے نوازا اور ایام اللہ کے لقب سے ممتاز فرما کر خاص اپنا دن فرمایا، چونکہ ان دنوں اور راتوں میں رحمت خداوندی کے جلوے نمودار ہوتے ہیں اور خدا کی شان جمالی کی تجلیات بندوں پر جلوہ فگن ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ دن اور راتیں توبہ استغفار کا انمول وقت اور عقبہ کی کھیتی کا بہترین موسم، نیز تجارت آخرت کا خاص سیزن ہے۔ خصوصیت سے شب برات اور شب قدر کو ان امور کا منبع و مسکن ٹھہرایا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب کو قیام کرو، یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس میں اللہ تعالی اعلان فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخشش عطا کروں۔ شب برات کی وجہ تسمیہ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں 2 بیزاریاں ہیں۔ بدبخت لوگ اللہ تعالیٰ سے بیزار ہوتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور اولیاء اللہ ذلت اور گمراہی سے دور ہو جاتے ہیں۔ مشکات شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں ارشاد ہے کہ یہ مبارک رات صرف عبادت کی رات ہے، اس میں ہمتاً قرآن خوانی، نعت خوانی اور نوافل میں مشغول رہنا چاہیے، جتنی ہمت ہو سکے بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اس رات کی آمد سے پہلے تمام مسلمانوں کے لیے افضل و مستحب یہ ہے کہ وہ گناہوں کے کاموں سے باز آ جائیں جو لیلہ مبارکہ میں بھی انہیں خدائے پاک کی رحمتوں سے دور رکھتے ہیں، اور اس کی
بخشش کے قریب نہیں ہونے دیتے۔ ان میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو صرف حق اللہ میں گرفتار ہیں، یعنی انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حق کو پامال کیا ہے، جیسے کافر، مشرک، مرتد، کاہن، نجوم، گویا باجا بجانے والا اور زمین پر کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا۔ ان کو حکم یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اسے چھوڑ دیں اور پھر کبھی اس کے نہ کرنے کے پختہ ارادہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ گناہ اعلانیہ ہو تو توبہ بھی اعلانیہ کریں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حق العبد میں بھی گرفتار ہیں کہ انہوں نے اپنے کسی کام یا بات کے ذریعے کسی مسلمان مرد یا عورت کو تکلیف پہنچائی، اس کا دل دکھایا، جیسے والدین کے نافرمان لڑکے یا لڑکیاں، شوہر کی نافرمان عورت، زناکار خواہ مرد ہوں یا عورتیں، جادو ٹونا کے ذریعے پریشان کرنے والے پارسا مرد یا عورت پر تہمت لگانے والے، ناحق گالی دینے والے اور غیبت کرنے والے وغیرہ آتے ہیں۔ ان کو یہ حکم ہے کہ اپنے قول و فعل سے باز آ کر توبہ کریں اور جنہیں تکلیف پہنچی ہے ان سے معافی مانگیں۔ حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں کے 3 دفتر ہیں، ایک دفتر میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ بخشے گا، اور ایک دفتر کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، اور ایک دفتر میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا۔ جس دفتر سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہے کہ اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو بندوں کے جانی یا مالی حق میں ظلم کے مرتکب ہوں، جیسے کسی محترم جان کو ناحق قتل کرنے والا، خواہ ہتھیار سے قتل کیا ہو یا جادو ٹونے سے، کاہن، نجومی، گویا باجا بجانے والا، چور، سود خور، رشوت خور، غاصب، جسم فروش، زانیہ، دوسروں کا مال ناحق ہڑپ کرنے والے اور قرض لے کر فراغی کے باوجود ادا نہ کرنے والا وغیرہ اس میں آتے ہیں۔ ان کو حکم ہے کہ اپنے گناہ کو چھوڑ کر توبہ کریں، جس کا مالی حق عائد ہوتا ہے سو اس کا مال اس کے حوالے کریں۔ اولیاء مقتول مال لے کر صلح پر راضی ہوں تو مال دے کر ان سے صلح کر لیں۔ خدائے ذوالجلال کی عدالت عالیہ کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ اپنے حق میں بندوں کے ظلم و زیادتی کو کبھی بغیر توبہ اور کبھی توبہ کے بعد معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حق میں بندوں کے ظلم و زیادتی کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے، کہ کوئی ستم رسیدہ یا شکایت نہ کر سکے کہ اے حاکم حقیقی مجھے انصاف نہ ملا، اگرچہ وہ قادر متعلق جو کچھ کرے سب اس کا عدل ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، خشکی کے شہید کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر حقوق العباد اس کے ذمہ سے معاف نہیں کیے جاتے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا، یعنی معاف نہیں کرتا اور بدلہ دلاتا ہے۔ ارشاد نبوت ہے کہ چغل خور کی بخشش نہ ہوگی یہاں تک کہ جس کی چغلی کی ہے وہ اسے بخش دے۔ اس رات میں خدائے پاک دن ڈوبنے کے بعد سے ہی اپنے بے پناہ رحمتیں دنیا والوں پر نازل کرتا ہے اور بے شمار لوگوں کو اپنے فضل خاص سے بخش دیتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی اور رحمت کا نزول فرما کر یہ اعلان کرتا ہے کہ کیا کوئی بھی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اسے بخش دوں، اور ہے کوئی روزی کا چاہنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی گرفتار بلا کہ میں اسے عافیت بخشوں۔ یعنی آج رحمتوں کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں، کوئی بھی شخص میری کسی رحمت کا طالب ہے کہ میں اسے فضل و احسان سے نواز دوں۔ رحمت عامہ کی داد و وحش کا اعلان رات بھر ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے۔ اسی حدیث کی دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، تو جو بھی کوئی بخشش مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے سوائے زناکار عورت یا مشرک کے۔
حدیث پاک میں فجر نمودار ہونے سے مراد سحری ختم ہونے کا وقت ہے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے اس کی خوش نصیبی کی معراج ہے کہ خود اس کا خالق و مالک اس سے راضی ہو کر یہ فرمائے کہ تم جو کچھ مانگو میں سب کو عطا کروں گا۔ کشادہ دست کرم گر وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں اس ادا پہ ناز کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ اپنی باری کے روز ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، نہ گاہ دیکھا کہ وہ بقیہ پاک میں موجود ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول علیہ السلام تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نہیں، مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ اپنی بعض ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے تو قبیلہ کلب کے بکریوں کے بال سے بھی زیادہ بندوں کو بخش دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگرچہ آج کی شب تیری باری کی ہے، لیکن چونکہ اس مقدس رات کا ایک ایک لمحہ خیرات و برکات اور تجلیات رحمانیہ کے نزول کا ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کروں۔